وفاقی وزارت داخلہ نے کہا ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے وفاقی حکومت کو امن و امان ہر قیمت پر قائم رکھنے کی ہدایت کی۔ وزیر داخلہ کو عدالت کی طرف سے حکم دیا گیا تھا کہ امن و امان کے حوالے سے پاکستان تحریک انصاف کی قیادت سے رابطہ کریں۔ بیلاروس کے صدر اور چینی وفد کے دورے کے پیش نظر پاکستان تحریک انصاف کو متعدد بار احتجاج مؤخر کرنے کا بھی کہا گیا تھا۔ پی ٹی آئی کی احتجاج جاری رکھنے کی ضد پر سنجانی مقام کی تجویز دی گئی۔ پرتشدد احتجاج میں تربیت یافتہ شرپسند اور غیر قانونی افغان شہری بھی شامل تھے۔ یہ سخت گیر 1500 شرپسند مراد سعید کی سربراہی میں کام کرتے رہے۔ اسی گروہ نے قانون نافذ کرنے والے اہلکاروں پر حملہ کیا۔ وفاقی وزارت داخلہ نے اعلامیہ جاری کیا جس میں کہا گیا ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے حکم اور وزیر داخلہ کے بار بار رابطوں کے باوجود پی ٹی آئی کے مظاہرین نے سنجانی کے بجائے اسلام آباد کے ریڈ زون میں داخل ہو کر قانون کی خلاف ورزی کی۔ مظاہرین نے پشاور سے ریڈ زون مارچ کے دوران ڈیوٹی پر مامور اہلکاروں کو نشانہ بنایا۔ مظاہرین نے اسلحہ بشمول گرنیڈ، آنسو گیس شیل اور کیل جڑی لاٹھیوں کا استعمال کیا۔ پرتشدد احتجاج میں خیبر پختونخوا حکومت کے وسائل کا بھرپور استعمال کیا گیا۔ وفاقی وزارت داخلہ نے اعلامیے میں مزید کہا کہ احتجاج میں تربیت یافتہ شرپسند اور غیر قانونی افغان شہری بھی شامل تھے۔ اسلام آباد میں چیک پوسٹ پر تعینات 3 رینجرز اہلکاروں کو گاڑی چڑھا کر شہید کیا گیا۔ پرتشدد مظاہرین نے ایک پولیس اہلکار کو بھی شہید کیا۔ حملوں میں قانون نافذ کرنے والے اداروں کے 232 اہلکار بھی زخمی ہوئے۔ مظاہرین نے سیکیورٹی فورسز پر حملہ کیا اور پولیس کی متعدد گاڑیوں کو بھی آگ لگائی۔ وزارت داخلہ کے مطابق آئین کے آرٹیکل 245 کے تحت اسلام آباد میں پاک فوج کو تعینات کیا گیا۔ پاک فوج کی تعیناتی کا مقصد اہم تنصیبات کو محفوظ بنانا تھا۔ پاک فوج کا اس پرتشدد ہجوم سے براہ راست کوئی ٹکراؤ نہیں ہوا۔ منتشر کرنے کے عمل کے دوران مظاہرین کی قیادت کے ہمراہ موجود مسلح گارڈز اور مظاہرین کے اندر موجود شرپسندوں نے اندھا دھند فائرنگ کی۔ خود ساختہ پرتشدد حالات میں پاکستان تحریک انصاف کی قیادت نے صورتحال سنبھالنے کے بجائے راہ فرار اختیار کی۔ مظاہرین کے فرار کے بعد وفاقی وزیر داخلہ اور وزیر اطلاعات نے متاثرہ علاقے کا دورہ کیا اور میڈیا کو بریفنگ بھی دی۔ وفاقی وزارت داخلہ کے اعلامیے میں کہا گیا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف نے سوشل میڈیا پر منظم پروپیگنڈا شروع کر رکھا ہے جس میں مبینہ ہلاکتوں کی ذمہ داری قانون نافذ کرنے والے اداروں پر ڈالنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ دارالحکومت کے بڑے اسپتالوں کے انتظامیہ نے ہلاکتوں کی رپورٹ کی تردید کی، تاہم من گھڑت سوشل میڈیا مہم کے دوران پرانے اور آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے تیار کردہ جھوٹے کلپس کو استعمال کیا جا رہا ہے۔ غیر ملکی میڈیا کے بعض عناصر بھی پروپیگنڈا کا شکار ہو گئے۔ اعلامیے میں مزید کہا گیا کہ وفاقی وزراء، حکومتی اہلکاروں، پولیس حکام اور کمشنر اسلام آباد نے بار بار ثبوتوں کے ساتھ حقیقت سب کے سامنے رکھی۔ سیکیورٹی اہلکاروں نے اپنی زندگی خطرے میں ڈال کر پاکستانی شہریوں کی حفاظت کی۔ پی ٹی آئی کی سوشل میڈیا مہم پاکستان میں انتشار، بد امنی اور تفرقہ بازی کو فروغ دے رہی ہے۔ اندرون اور بیرون ملک ایسے عناصر کا متعلقہ قوانین کے تحت احتساب کیا جائے۔ اعلامیے میں کہا گیا کہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نے صوبائی اسمبلی کو اداروں کے خلاف بے بنیاد اور اشتعال انگیز بیانات کے لیے استعمال کیا۔ پرتشدد مظاہرین سے 18 خودکار ہتھیاروں سمیت 39 مہلک ہتھیار برآمد ہوئے۔ احتجاج کے دوران جیل وینس کو آگ لگانے کے ساتھ قانون نافذ کرنے والے اداروں کی 11 گاڑیوں کو بھی نقصان پہنچا۔ ابتدائی اندازوں کے مطابق سینکڑوں ملین کا نقصان ہوا۔ معیشت کو بالواسطہ نقصانات کا تخمینہ 192 ارب روپے یومیہ ہے۔ پکڑے گئے شرپسندوں میں 3 درجن سے زائد غیر ملکی اجرتی شامل ہیں۔